شہر فاضل میں انجمن تاجران کا گروپ بنا تو اس پہ ہوا کئی لوگوں کو اعتراض۔ اصل حقیقت کیا ہے، تمام تر معلومات جاننے کے لیے ہم پہنچے اسی گروپ کے چیئرمین عزیز الرحمان قریشی کے پاس۔ تو آئیے جانتے ہیں اصل حقائق کیا ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ مجاہد بھائی، ہم نے انجمن تاجران، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ دوستوں کو سوال کے جواب دیے ہیں کہ اس لیے بنائی ہے کہ فاضل پور میں انجمن تاجران تھی ہی نہیں۔ گزشتہ 13 سال سے فاضل پور انجمن تاجران کے لیے بالکل لاوارث تھا۔ ہم نے پچھلے سال بھی یہ قدم اٹھایا تھا اور شہر کے وہ معزز لوگ جو واقعی اس تنظیم کو بنانے کے حق میں تھے انہیں کہا تھا، لیکن ہماری یہ کاوش پچھلے سال بھی رائے گاں چلے گی۔ اس سال پھر ہم نے کوشش کی، ہم ایک ایک دکان پہ گئے، تمام معززین کو ملے، سابق انجمن تاجران کے دوستوں سے بھی ملے، ان کے صدور سے بھی ملے۔ ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ اکٹھے مل کے ایک مضبوط مرکزی انجمن تاجران کو تشکیل دیتے ہیں فاضل پور میں، تاکہ فاضل پور کے شہر کے مسائل حل ہو سکیں۔ آپ ماشاءاللہ صحافی ہو، آپ دیکھو نا، کسی بھی شہر میں اگر مرکزی انجمن تاجران کا وجود ہے تو وہ انتہائی شاندار اور کامیابی سے کام کرتی ہے اور مجموعی کام کرتی ہے، یعنی کہ وہ شہریوں کے حقوق کا تحفظ بھی کرتی ہے اور تاجران کے حقوق کا تحفظ بھی کرتی ہے۔ ہم نے عرصہ دراز سے یہاں تاجران کو بے بس دیکھا، ان کے بہت سے مسائل تھے، امن و امان کے مسائل تھے، چوکی داری کا نظام خراب تھا، لین دین کا نظام خراب تھا، یعنی کہ بہت سے مسائل ایسے تھے جن کی وجہ سے تاجر بڑے پریشان اور بے بس تھے، اور تنظیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسائل حل نہیں ہو پا رہے تھے۔ ان مسائل کو دیکھ کے ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے جو آپ کے سامنے۔ انجمن تاجران کا منشور کیا ہے، آپ کا لائحہ عمل کیا ہے نیکسٹ؟ ہمارا منشور یہ ہے مجاہد بھائی کہ انشاءاللہ ہم اللہ پاک کے کرم سے لوگ ہم پر اعتماد کریں گے۔ جب ہم بنیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے پورے فاضل پور میں ہم چوکی دارہ نظام کو بحال کریں گے، شہر کے چاروں طرف۔ پھر اس کے بعد ہم گلی محلے میں لوگوں سے ریکویسٹ کر کے محلے کی بنیاد پہ ہم چوکی دارہ نظام قائم کریں گے۔ پھر اس کے بعد تمام تاجران سے ریکویسٹ کر کے CCTV کیمراز لگائیں گے، یعنی کہ سب سے پہلے ہم اپنے شہر کو محفوظ کریں گے۔ پھر ہم میونسپل کمیٹی کے ساتھ مل کر شہر کے جہاں جہاں مسائل تاجران کو درپیش ہیں اور اہل شہر کو درپیش ہیں وہ حل کریں گے۔ پھر محکمہ نہار سے مل کر جو ہمارے شہر میں ایک بہت بڑی نہر گزر رہی ہے جو قدرت کا عطیہ ہے، انشاءاللہ اس کی صفائی کرا کے اس کے ارد گرد اس کو خوبصورت بنائیں گے۔ اس کے علاوہ جو تاجران کے جتنے جائز مسائل ہوں گے ہم ان کے ساتھ ٹھہریں گے۔ فوڈ والے انہیں ناجائز تنگ کرتے ہیں، انتظامیہ ناجائز تنگ کرتی ہے، ACDC ناجائز تنگ کرتا ہے، جو بھی تاجر حق پہ ہوگا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں گے اگر وہ حق پہ ہوگا۔ اگر وہ ناحق بھی ہوگا تو ہم کوشش کریں گے ہم انتظامیہ کے ساتھ مل کر ان کے معاملات کو ہم ڈیل کریں۔ انجمن تاجران کو کون سے تاجر برادری کی حمایت ہے، کون کون سے لوگ شامل ہیں جنہوں نے آپ کی حمایت کی ہوئی؟ مجاہد بھی انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے، ابھی ساری چیزیں ایکسپوز کرنا وقت سے پہلے پتے شو کرنے والی بات ہے۔ ہمارے ساتھ کریانے والے بھی بے شمار ٹھہرے ہیں کیونکہ ہمارا اپنا کام یہ ایسا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ ہول سیل ڈیلر ڈسٹریبیوٹر ہمارے ساتھ ٹھہرے ہیں، پھر موٹر شو روم والے ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ ٹھہرے ہیں، اور یہ اس کے علاوہ کپڑے والے ہمارے ساتھ ٹھہرے ہیں، زرگر برادری ہمارے ساتھ ٹھہری ہے، شاپنگ سینٹر والے ہمارے ساتھ ٹھہرے ہیں، اور بہت سے لوگ شہر کے معززین ہم سے رابطے میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے گروپ کا حصہ بنیں اور ہمارے گروپ کو پذیرائی دیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم یہ ساری چیزیں ڈسکلوز کریں گے، لیکن فی الحال وقت سے پہلے ہم سارے پتے شو نہیں کر رہے۔ آپ کے اگینسٹ جو باڈی بنائی جا رہی ہے وہ کہتے ہیں ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ووٹنگ کرائی جائے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ووٹنگ میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ مجاہد بھی ہم خود یہ چاہتے تھے، عرصہ 13 سال سے چاہتے تھے کہ شہر میں انجمن تاجران کا الیکشن ہو، تاکہ ایک متفقہ طور پہ ایک باڈی تشکیل پا جائے جو سب کی نمائندگی کرے، جو شہر کے تاجروں کی بھی حفاظت کرے اور شہریوں کے حقوق کی بھی حفاظت کرے۔ کیا انجمن تاجران سیاسی بیس پہ بنائی جا رہی ہے، کیا سیاسی انوالومنٹ شامل ہے اس میں یا اس سے ہٹ کے ہے؟ نہیں، سیاسی طور پہ انشاءاللہ نہیں، بالکل غیر سیاسی ہوگی، سیاسی انوالومنٹ نہیں ہوگی۔ ویسے چھپے طور پہ تو ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں، لیکن ظاہری طور پہ انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ یہ صرف خالصتاً تاجروں کی تنظیم ہوگی جو نہ صرف تاجروں کے حقوق کا تحفظ کرے گی بلکہ ہم اپنے شہر کا بھی تحفظ کریں گے۔ اب تک کیا آپ کی باڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے، آگے نیکسٹ کیا فیوچر پلان؟ میں نے ہمارا ایک اور مقصد بھی ہے مجاہد میں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم جب انشاءاللہ یہ باڈی بنا کر لے کے آئیں گے انشاءاللہ ہم اپنے تجارت سے، جو کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تجارت میں 99% نفع ہے اور بابرکت روزی ہے، ہم اپنی تجارت سے بے ایمانی کو ختم کریں گے، ہم اپنی تجارت سے فحاشی ختم کریں گے، ہم اپنی تجارت سے لوٹ کھسوٹ
اور لین دین میں جو لوگ کمی بیشی کرتے ہیں ہم اس سارے کو کوشش کریں گے، اور ہم اپنی تجارت سے یہ جو ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے اس کو بھی ختم کریں گے۔ تاجر یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ہے نا صرف ہمیں اس لیے ہم بن رہے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا، ہم عوام کو لوٹتے رہیں، یا ہم جس طرح ہم اپنی منمانی کرتے رہیں، اس طرح نہیں ہوگا۔ ہمارا مقصد خالصاً اللہ کی رضا کے لیے اس تنظیم کو بنانا بھی یہی ہے کہ ہم تجارت کو بھی انشاءاللہ اس میں اللہ کے رسول اور اللہ کے فرمان کو شامل کر کے اس اسٹیپ کو اس طرح لے کے چلیں گے کہ ہماری تجارت بھی خالص ہو جائے اور ہمارے سے ہمارا رب اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ نیکسٹ میں الیکشن بھی ہونے والے ہیں، کیا آپ نے ورک بھی جاری کی ہوئی ہے؟ انشاءاللہ ہماری ورک بڑی دھوم دھام سے جاری ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے نا پذیرائی ہمارے گروپ کو ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارا گروپ شہر کا عام گروپ ہے، عام تاجر اس میں شامل ہیں، عام دکاندار اس میں شامل ہیں، جو سب کو ہر وقت اپنی دکانوں پہ، اپنے کاروبار پہ، اپنی گلی محلے پہ ان پہ نظر آتا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم بھرپور، ہمارے جو مخالف ہیں شاید میرے خیال میں شہر میں رہائشی بھی نہیں ہے، ان کا کاروبار بھی اب باہر شفٹ ہو گیا ہے، اور وہ آپ بھی باہر شفٹ ہیں، ان کے مفادات بھی باہر ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے تاجر جو ہے نا ان کو پذیرائی دیں گی، لیکن میں آپ کے اس چینل کے تھرو بھی، آپ کے انٹرویو کے تھرو بھی اپنے تاجر برادری سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، جو جہاں جہاں سن رہا ہے، کہ مہربانی کرنا آپ نے صرف اتنی شفقت کرنی ہے، آپ نے کوئی تنگی برداشت، تکلیف نہیں برداشت کرنی، اس دن آ کے اس شخص کو ووٹ دینا ہے جسے آپ سمجھیں کہ یہ معروف تاجر ہے، یہ دکان پہ بیٹھتا ہے، یہ ہمارے مسئلے مسائل حل کر سکتا ہے، یہ بول سکتا ہے، یہ انتظامیہ کے سامنے ہمارے لیے لڑ سکتا ہے۔ تو میری تاجروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اپنے تاجران کو دیکھ کے ووٹ ڈالنا ہے، نہ کہ کسی شخصیت کو دیکھ کے یا سیاسی طور پہ کسی کی اس کو بیک کو دیکھ کے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں کیا الیکشن کلین ہوں گے، اور طریقہ کار کیا ہوگا اس کا؟ الیکشن تو پاکستان میں بھی کبھی کلین نہیں ہوئے، لیکن ہماری کوشش یہی ہوگی کہ الیکشن صاف شفاف ہوں۔ ہم خود بھی اس کے لیے بھرپور کوشش کرتے رہیں گے، اور میری جو الیکشن کمیٹی ہے اور جو ہماری مجلس عاملہ کی کمیٹی ہے اس سے بھی اپیل ہے کہ کوشش کریں کہ الیکشن جو ہے نا صاف شفاف ہوں اور سب کے لیے قابل قبول ہوں۔ آپ نے انجمن تاجران بنا کر فاضل پور شہر میں کھلبلی مچا دی، جبکہ اس سے پہلے مکمل خاموشی تھی، کیا وجہ؟ سر جی خاموشی اس لیے تھی کہ جو پچھلی تنظیم بنی ہوئی تھی تقریباً 2007 میں بنی تھی، 2010 میں آئینی طور پہ وہ ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد کوئی تنظیم نہیں تھی۔ ہم نے متعدد بار یہ محسوس کیا کہ تاجران کی تنظیم ہونی چاہیے، جیسے ہی ہم نے آواز اٹھائی تو لوگ جو ہے نا پہلے تو اس کو نظر انداز کرتے رہے، لیکن پھر آخر ہمیں فیصلہ کرنا پڑا کہ ہم جو ہے نا تاجران کو اکٹھا کر کے اپنی تنظیم کی ایک تشکیل کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو نمائندگی ملے۔ جیسے ہی ہم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور وہاں الحمدللہ ہم انتخاب سے ہماری مرکزی انجمن تاجران منتخب ہوئی، تو ظاہر ہے وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ شہر کا فائدہ ہو، وہ نہیں چاہتے کہ شہر کی کوئی نمائندگی ہو، شہر جو لوگ چاہتے ہیں کہ شہر اسی طرح تقسیم رہے، شہر کا کوئی وارث نہ ہو، وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعتراض شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ تو وہ کام ہے کہ جو لوگ، نہ ہم نے کسی سے کوئی تنخواہ لینی ہے، نہ دفتر لینا ہے، نہ کوئی عہدے ہم نے لگا، ہمارے سٹار لگیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم کمزور لوگوں کی، کمزور تاجروں کی، کمزور شہریوں کی آواز بنے، جو لوگ اپنی آواز نہیں بن سکتے، ہم ان کی آواز بننا چاہتے تھے اور بنیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کے توسط سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیٹی یا شہر کے معززین اگر الیکشن کرانے میں قاصر رہتے ہیں تو ہم تو مرکزی انجمن تاجران اپنی بنا چکے ہیں، اور جب تک الیکشن نہیں ہوں گے انشاءاللہ ہماری یہ مرکزی انجمن اناؤنسمنٹ بھی ہو چکی ہے الیکشن کی؟ ابھی الیکشن کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، ہم اپنی اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں، میں اس میں بطور چیئرمین کام کر رہا ہوں، ہمارے صدر ہیں محمد انور چنوٹی صاحب وہ کام کر رہے ہیں، نائب صدر ہیں جبران قادر پٹھان صاحب وہ کام کر رہے ہیں، پھر محمد نصر اللہ درشک صاحب ممبر بھی تھے سابق، وہ بطور جنرل سیکرٹری کام کر رہے ہیں، اور بہت سے دوست جو موبائل یونین کے ہیں، کپڑوں کے ہیں، زرگر کے ہیں، شاپنگ سینٹر کے ہیں، اور کریانے کے بہت سے دوست ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی کام کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ورک بھی کر رہے ہیں۔ ہم کام کرتے رہیں گے جب تک الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم جو ہے نا تاجروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور باقاعدہ ہم ایک گروپ کے ساتھ الحاق کر کے پاکستان اور پنجاب میں اور ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی کرائیں گے، اور یہاں ایک بہت بڑی حلف برداری کی تقریب بھی کرائیں گے۔ آپ کے اگینسٹ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ انجمن تاجران سیاسی طور پہ بنائی جا رہی ہے، اور یہ سیاسی طور پہ خود کو کیش کرنے کے لیے نئی پارٹی بنائی جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس میں تو کوئی سیاسی عنصر شامل نہیں ہے۔ ہم نے، آپ ہماری کوئی تقریر اٹھا لیں، کوئی ویڈیو انٹرویو اٹھائیں، یا کوئی فیس بک پہ آپ کوئی پوسٹ اٹھائیں،
کہیں کسی سیاسی نمائندے کا ذکر نہیں ہے، نہ ہی کوئی سیاست اس میں انوالو ہے. یہ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اور شہر کے شہریوں کے حقوق اور تاجروں کے حقوق کی خاطر بنائی گئی. بہت شکریہ. یہ تھے انجمن تاجران کے چیئرمین عزیز الرحمان قریشی صاحب، جو کہ اپنے تاثرات دے رہے تھے. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے اور ہمارے پیج کو فالو اور ویڈیو کو شیئر کر دیں. بہت شکریہ.